ترکی کے صدر کی تقریر کے بعد جے شنکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی میری ملاقات ہوئی اور ہم نے دو طرفہ تعلقات ڈسکس کیے، یوکرین ڈسکس کیا اور ساتھ میں ہم نے سائپرس بھی ڈسکس کیا۔ سائپرس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا بھارت میڈیا اب ترکی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چلیں ترکی کے پریزیڈنٹ نے تو کر دیا، لیکن اور کوئی کشمیر کا ذکر نہ کریں۔ اور اب ترکی اب ریئلائز کر رہا ہے کہ بہت زیادہ تنقید کی بھی بھارت پر ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے وزیر خارجہ زرداری صاحب نے ایک اور ہائی لیول ایک میٹنگ ہوئی آن رائٹس آف مائنورٹیز، تو اس میں انہوں نے کشمیر کا جو ہم توقعات رکھتے ہیں اس کے مطابق وہاں اٹھایا۔ رائٹ آف رپلائی جو وہاں پہ بھارت کا UN مشن ہے اس نے دیا اور کہا کہ جی پہلے پاکستان اپنے جو مائنورٹیز کے حقوق ہیں ان کو دیکھیے، اقلیتوں کے جو وہاں حالات ہیں پہلے اس پہ نظر رکھے، اس سے پہلے کہ وہ بھارت پہ تنقید کرے۔ جو عمران خان کرتا رہا ہے وہی اب یہ بلاول کر رہا ہے۔ doesn't have much to offer. converts into پاکستان جو ہو رہا ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ۔ ترکی کے اب ترکیہ کے لاتا ہے، ان کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان، انہوں نے تقریر کی اور اپنی تقریر میں انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں پچھلے 75 سالوں سے اس تنازع کو حل نہیں کر سکے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، پیس جو ہے کشمیر میں پیس کے لیے۔ تو ایک لحاظ سے ایک نیوٹرل اسٹانس تھا، اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اینوڈائن اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن بہرحال کشمیر کا ذکر کرنا اٹ سیلف واز امپورٹنٹ۔ ترکی اب ریئلائز کر رہا ہے کہ بہت زیادہ تنقید کی بھی بھارت پر ہم نہیں کریں گے۔ ترکی کے صدر کی تقریر کے بعد ایک ملاقات ہوئی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان، ترکی اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان، اور اس ملاقات کے بعد جے شنکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی میری ملاقات ہوئی اور ہم نے دو طرفہ تعلقات ڈسکس کیے، یوکرین ڈسکس کیا اور ساتھ میں ہم نے سائپرس بھی ڈسکس کیا۔ سائپرس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا بھارت میڈیا اب ترکی کے پیچھے لگ گیا ہے، اور ایک طریقہ ہے کہ دوسرے جو لیڈرز ہیں کم از کم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چلیں ترکی کے پریزیڈنٹ نے تو کر دیا، لیکن اور کوئی کشمیر کا ذکر نہ کریں۔ اور اب پورا میڈیا ترکی کے جو ہے وزیر خارجہ کے اور ترکی جو خاص طور پہ صدر ہیں اردوان، ان کے پیچھے لگ گئے۔ اور ہمارے وزیر خارجہ زرداری صاحب نے ایک اور ہائی لیول ایک میٹنگ ہوئی آن رائٹس آف مائنورٹیز، تو اس میں انہوں نے کشمیر کا جو ہم توقعات رکھتے ہیں اس کے مطابق وہاں اٹھایا۔ رائٹ آف رپلائی جو وہاں پہ بھارت کا UN مشن ہے اس نے دیا۔ It is ironic that Pakistan is speaking about the rights of minorities. For a country that has even stopped publishing its data to hide its shameful record, it is amazing that they have even brought up this subject. It has a long history of having committed the gravest violations of minority rights that the world has ever seen. We know that what Pakistan has done to its minorities. It has decimated them. Some of these minorities have become extinct within Pakistan. Even today, Pakistan continues to commit grave violations of the rights of Sikhs, Hindus, Christians, and the Ahmadiyyas. Thousands of women and children, particularly girls from minorities communities, have been subjected to abductions, forced marriages, and conversions within Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. اور کہا کہ جی پہلے پاکستان اپنے جو مائنورٹیز کے حقوق ہیں ان کو دیکھیے، اقلیتوں کے جو وہاں حالات ہیں پہلے اس پہ نظر رکھے، اس سے پہلے کہ وہ بھارت پہ تنقید کرے۔ اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بلاول لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا جی، وہ امیٹیٹ کرتے ہیں عمران خان کو، عمران خان ان کے دادا کو امیٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک عجیب قسم کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے جی۔ جو عمران خان کرتا رہا ہے وہی اب یہ بلاول کر رہا ہے۔ مجھے تو شروع سے یہ تھا کہ دس مین ول بی اے ٹائپ آف
یعنی اسی قسم کی باتیں کرے گا. بلاول ڈزنٹ ہیو مچ ٹو آفر. اور اس کے دیکھو نا سندھ کے اندر یہ فلڈز کے دوران اور یہ اور آصف علی زرداری اور انہوں نے کوئی زیادہ ایکٹیویٹی وہاں پہ نہیں کی لوگوں کی ریلیف کے لیے. یہ حرکت پنجابیوں کو گالیاں دینا, پنجابیوں کو برا کہنا, آئی ایم یوز ٹو دیٹ. پنجابی بہت برے ہیں اور بینگ اے پنجابی آئی نو کہ یہ کیا کیا زیادتی کرتے ہیں. انہیں کہو کہ لک انورڈز انٹو پاکستان, جو ہو رہا ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ. کیا دنیا کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے آپ کی حکومت کے دوران اور عمران خان کی حکومت کے دوران جو ہو رہا ہے؟ انڈیا کہتا ہے کہ دے اونلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ وہ پارٹس آف دا فارمر جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ جو پاکستان کے پاس ہیں, یا پاکستان نے وہ اکائی چین کا حصہ چین کو دے دیا ہے. لہذا کشمیر ایک ان کا اٹوٹ ٹنگ ہے, اور اٹوٹ ٹنگ کا ایک حصہ پاکستان نے انلیگلی آکوپائی کیا ہوا ہے, اور انڈیا کا ٹوٹل ہولڈ ہے اپنے کشمیر پہ. وہاں پہ وہ اتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ریلویز لے آئے ہیں, ایک سنا دنیا کا سب سے اونچا برج وہاں پہ بن رہا ہے. Who is going to let that Kashmir land up with in another position? ریئلسٹک ہونا چاہیے نا. یمن کے اندر جہاں پہ اصل میں پچھلے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ عراق اور ایران وار میں 1.5 ملین لوگ مارے گئے تھے. تو مسلمانوں نے مسلمانوں کا قتل جتنا کیا ہے باہر سے تو ٹھیک ہے, بوسنیا میں ہوا تھا, وہاں پہ بھی آ کے تو پھر نیٹو نے ہیلپ کی تھی, آپ کو پتا ہوگا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں جی, تو مسلم ورلڈ ہیز فالن بیک ان ڈیولپمنٹ بیکاز یہاں پہ وہ ماڈرن ڈیموکریٹک سیکولر انکلوسیو سوچ ہے ہی نہیں. ٹرکی کو اتا ترک بچا گیا ہوا ہے, ورنہ ٹرکی کا ستیہ ناش ہوتا. ہاؤ مچ ایردوغان کین چینج وہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے عورتوں کے رائٹس پہ اور یہ اور وہ ریمینز ٹو بی سین. کئی بےہودہ سی لاز بھی آئی تھیں کہ جو کوئی مرد 13 سال کی لڑکی کو ریپ کر دے تو اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جائے, یعنی سزا کے طور پہ. بالکل شاید ریپ تو وہ کرتے ہی ہے کہ وہ اس کو چاہتے حاصل کرنا. بالکل تو ریپ کر کے اس کو حاصل کر لینا سزا ہے یا ریوارڈ ہے فار دا ریپ, یہ مجھے بتائیں. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات ہے جی سر, اس عورت کی کیا جس کا ریپ ہوا ہے, would she want to be with such a man? کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے؟ یہ اس قسم کی نانسینس باتیں جو ہے نا ادھر ادھر سے ٹرکی جیسے ایک سیکولر ملک میں بھی آپ ہوتی ہیں, کیونکہ اسلامزم جو ہے نا ایز این آئیڈیالوجی اس میں کوئی پروگریسو ویوز نہیں ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.